انٹری نمبر 8۔ 1946 میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اب انڈیا کو انگریزوں سے آزاد ہونا ہے۔ لوئی فیشر کے بیان کے مطابق 5 دسمبر 1946 کو مہاتما گاندھی نے لکھا کہ اس ملک کے ہندو اور مسلمان دونوں کو امن اور میل ملاپ کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ Hindus and Muslims should learn to live together in peace and amity, otherwise I should die in the attempt. Page 449۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ بر صغیر ہند کی تقسیم نفرت کی بنیاد پر ہوئی۔ نفرت کی یہ لہر 15 اگست 1947 کو اچانک ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ فطری طور پر ایسا ہوا کہ یہ نفرت اس کے بعد بھی سرحد کے دونوں طرف جاری رہی، بلکہ مختلف اسباب کے تحت اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بلا شبہ ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ دو پڑوسیوں میں اگر نفرت اور عداوت کی فضا ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی ترقی نہیں کر سکتا، مگر میرے علم کے مطابق پورے بر صغیر میں صرف ایک شخص تھا، یعنی مہاتما گاندھی، جو اس حقیقت کو شعوری طور پر جانتا تھا۔ اس نے اس راہ میں اپنی آخری کوشش بھی صرف کر دی، مگر مشن کی تکمیل سے پہلے آزادی کے جلد بعد 30 جنوری 1948 کو گولی مار کر گاندھی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگلی صبح کو تمام اخباروں نے اس کو اپنی پہلی خبر بنایا۔ امرت بازار پتریکا کی سرخی ان الفاظ میں تھی: گاندھی سیکریفائسڈ بائی فینیٹسزم۔ ہندو مسلم اتحاد اور اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرامن تعلقات بلا شبہ اس بر صغیر کی سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ اس فضا کو پیدا کیے بغیر بر صغیر میں کوئی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، نہ ایک کے لیے اور نہ دوسرے کے لیے۔ مگر اس رخ پر ابھی تک کوئی مؤثر کوشش نہ کی جا سکی۔ مہاتما گاندھی نے اس کو اپنا آخری مشن بنا کر اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر مشن کے آغاز ہی میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے بعد میرے خیال کے مطابق کوئی بھی قابل ذکر شخص اس خاص مقصد کے لیے نہ اٹھا، نہ ہندوؤں میں اور نہ مسلمانوں میں۔ ہندوؤں میں پنڈت جواہر لال نہرو اور مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد اس قابل تھے کہ وہ گاندھی کے اس ناتمام مشن کو پورا کر سکیں، مگر ان لوگوں نے اس رخ پر کوئی سنجیدہ کوشش نہ کی۔ اگر پنڈت نہرو پرائم منسٹر نہ بنتے، اس کے بجائے وہ گاندھی کے مذکورہ مشن کی تکمیل کے لیے ایک انگریزی میگزین نکالتے، اسی طرح مولانا آزاد وزیر تعلیم نہ بنتے، اس کے بجائے وہ ہندو مسلم اتحاد کے مقصد کے تحت ایک اردو میگزین جاری کرتے، تو یہی دو افراد 10 سال کے اندر پورے ملک میں ایک نیا فکری انقلاب لانے کے لیے کافی تھے۔